پورے عالم اسلام کے تمام سنی مسلمانوں کو میرے طرف سے عرس اعلیٰ حضرت مبارک ہو۔ اور میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں، یہ مہینہ عرس اعلیٰ حضرت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں عرس اعلیٰ حضرت کے موقع سے اکثر و بیشتر لوگ اپنے علاقوں سے، اپنے شہروں سے اور اپنے ضلعوں سے اور اپنے اپنے ممالکوں سے، یعنی دور دور سے لوگ سرزمین بریلی شریف یعنی اعلیٰ حضرت کے روضہ مبارکہ پر پہنچتے ہیں۔ اور کیوں نہیں اعلیٰ حضرت کے روضہ مبارکہ پر پہنچے؟ کیونکہ ہم تمام سنیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانے سے بگڑی ہوئی تقدیریں بن جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فجر کے نماز پڑھنے کے بعد آپ تفریح کے لیے نکلے، اور آپ پان کو زیادہ پسند کرتے تھے اور پان کا زیادہ شوقین تھے۔ لیکن پان تو اعلیٰ حضرت بھی کھاتے تھے، پان آج ہم بھی کھاتے ہیں، لیکن ہمارے پانوں میں اگرچہ تمباکو نہ ہو تو پان کا مزہ ہی نہیں آئے گا، لیکن اعلیٰ حضرت نے ہمیشہ پان کھایا ہے، تو آپ کے پانوں میں کبھی بھی تمباکو نظر نہیں آیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت جب تفریح کے لیے نکلے تو ان کو ایک پان کی دکان پر نظر پڑی، تو وہ پان کی دکان پر گئے اور آپ نے پان والے سے کہا کہ ایک پان بنا دو۔ تو جس سے آپ نے کہا تھا کہ پان بنا دو، وہ بھی اعلیٰ حضرت کا مرید تھا، اور جیسے ہی اعلیٰ حضرت کے مرید نے اپنی نگاہ کو اونچی کیا تو دیکھا یہ تو اعلیٰ حضرت ہے، میرے پیر و مرشد ہے، میرے پیر و مرشد ہے۔ ذرا یہ بتائیں آپ، اگرچہ کوئی سچے پیر کا اگر سچا مرید ہو اور اس مرید کے سامنے اگرچہ اس کا پیر آ جائے تو اس کی وہ کتنا قدر کرے گا؟ جتنا اپنی قدر نہیں کرے گا، اس سے زیادہ، اس سے کئی گنا زیادہ اپنے پیر کی قدر کرے گا۔ یہ سچے پیر اور سچے مرید کی نشانی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے مرید نے اپنے دونوں ہاتھ کو دھولا، اور دھلنے کے بعد ادب کے ساتھ ایک خوبصورت سا پان بنایا، اور پان بنانے کے بعد اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یوں اس طرح اس انداز میں پان کو پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس طرح پان کو پکڑا، جیسے ہی اعلیٰ حضرت نے پان کو اس طرح پکڑا، ویسے ہی اعلیٰ حضرت کے مرید نے اعلیٰ حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہاتھ پکڑا تو اعلیٰ حضرت نے پوچھا، میرا ہاتھ کیوں پکڑا ہے، میرا ہاتھ چھوڑ۔ تو مرید نے کہا کہ حضور میں بہت پریشان ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میری زندگی غریبی میں، غربت میں گزر رہی ہے، پریشانی میں میری زندگی گزر رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ حضور دکان میں گراہک نہیں پہنچتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسا وقت آ جاتا ہے کہ دکان میں ایک بھی گراہک نہیں پہنچتا ہے، میری بیوی بال بچے، میرے گھر کے لوگ ایسے بھوکے سو جایا کرتے ہیں، بہت پریشانی ہے۔ کہا کہ حضور ایک تعویذ دے دیں یا کوئی دعا کر دے میرے دکان کے لیے۔ تو حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایک قلم اور کاغذ لاؤ، ایک قلم اور کاغذ لاؤ۔ اس پان والے شخص نے ایک قلم اور کاغذ دیا، تو اعلیٰ حضرت نے نہ جانے اس کاغذ پہ کیا لکھا، اور کاغذ کو موڑ کر کے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اپنی تجوری میں اس کاغذ کو رکھ لو، اپنی تجوری میں اس کاغذ کو رکھ لو۔ وہ پان والا شخص اعلیٰ حضرت کا مرید رکھ لیا، اور شام تک اس کی دکان میں اتنی بھیڑ لگی کہ وہ دکان کو اکیلے نہیں سنبھال پا رہا تھا۔ اتنی بھیڑ لگی اس کی دکان میں کہ وہ دکان کو اکیلے نہیں سنبھال پا رہا تھا۔ اس کے گھر کے جو ہوش مند لوگ تھے وہ سارے لوگ مل کر کے پان کی دکان کو چلا رہے تھے، پھر بھی دکان نہیں سنبھال پا رہا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت کے مرید کے سامنے ٹھیک ایک سنی مسلمان کا دکان تھا، اتفاق سے اسی دن اس کا بھی پیر اس دکان پہ پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد مرید نے کہا کہ حضور وہ دکان دیکھے، ایک پیر صاحب نے آ کر اسے ایسی تعویذ دی ہے کہ شام تک اس کے دکان پر اتنے گراہک آ گئے کہ وہ دکان کو اکیلے سنبھال نہیں پا رہا ہے۔ مجھے بھی کوئی ایسا تعویذ، مجھے بھی کوئی ایسا دعا دے دیں آپ کہ میرا بھی دکان چلنے لگے، میرا بھی دکان چلنے لگے۔ تو پیر صاحب نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد مصلی بچھایا، اور مصلی بچھانے کے بعد تسبیح پہ تسبیح آپ نے پڑھی، اور پڑھنے کے بعد پیر صاحب نے ایک تعویذ لکھ کر دے دیا اور کہا کہ دکان میں ٹانگ دو۔ دکان میں تعویذ کو ٹانگ دے۔ ایک ہفتے کے بعد پیر صاحب آیا، اس نے دیکھا کہ دکان میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے، دکان میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے۔ پیر صاحب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ حضور پہلے تو 10-15 یا 8-10 گراہک آتے تھے، اب تو کم گئے، اب تو دکان میں 2-3 گراہک آتے دن بھر میں، اب تو کم گئے، پہلے سے کم ہو گئے۔ تو پیر صاحب نے ایک اور تعویذ لکھی، کہا کہ یہ تعویذ لو، اور تعویذ دے دی۔ تو پیر صاحب جب 15 دن کے بعد آئے تو اس نے دیکھا کہ میرا مرید دکان بند کر کے اور دکان کے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ پیر صاحب نے پوچھا کیا ہوا؟ مرید نے کہا کہ حضور پہلے تو 2-4 گراہک آتے تھے، لیکن اب تو ایک بھی نہیں آتے، دکان بند کرنے کی نوبت آ گئی، اس لیے میں نے دکان کو بند کر دیا ہے، دکان کو بند کر دیا ہے۔ اس کا دکان دیکھے، پیر صاحب نے چند دن پہلے ایسی تعویذ لکھی ہے کہ آج تک بھیڑ کم نہیں ہو پائی ہے، آج تک بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ تو اس کے پیر صاحب نے کہا کہ ان کا پیر کون تھا، ان کا پیر کون تھا؟
तो पीर साहब ने कहा कि उनका पीर कौन था? तो उसके मुरीद ने कहा कि उनका पीर का नाम आला हज़रत है। पीर साहब ने कहा कि उसके पास जाओ और उनसे कहना कि आपके पीर साहब का ताबीज़ मेरे पीर साहब मांग रहे हैं, अगर वो अपने पीर साहब की ताबीज़ दे देगा तो मैं उस ताबीज़ की नकल करके और उस ताबीज़ को मैं देख करके लिख करके और तुम्हारे दुकान में अगर रख दूंगा तो शायद तेरा दुकान भी चलना शुरू हो जाएगा। वो गया, आला हज़रत के मुरीद के पास गया और जाने के बाद कहा कि मेरे पीर साहब ने तेरे पीर साहब की ताबीज़ मांगी है, आप दो। तो वो लोग सच्चे, आला हज़रत के मुरीद सच्चे थे, उसने ताबीज़ को निकाला और दे दिया। ताबीज़ को जब लेकर आए पीर साहब की बारगाह में तो पीर साहब ताबीज़ को धीरे धीरे खोल रहे हैं। जब धीरे धीरे खोला तो ताबीज़ के अंदर देखा कि ताबीज़ के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो मुरीद ने पूछा कि हुजूर क्या हुआ? कहा कि ताबीज़ के अंदर कुछ भी नहीं है तो फिर मैं लिखूं क्या? ताबीज़ के अंदर कुछ भी नहीं नक्श किया हुआ है तो फिर मैं क्या उतारूं, क्या मैं नकल करूं? तो मुरीद ने कहा हुजूर इस पर्चे में लिखा क्या है? तो पीर साहब ने कहा कि इस पर्चे में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि सारे लोग इन्हीं के दुकान से पान खाया करो, सारे लोग इन्हीं के दुकान से पान खाया करो। तो पीर साहब ने कहा कि मुरीद मैं तो एक नहीं 1000 ताबीज़ लिख सकता हूँ, लेकिन आला हज़रत जैसा हाथ कहाँ से लाऊंगा?